نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار۔ حضرات محترم، کل کی مجلس میں یہ بات عرض کی تھی کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب پہ توکل کیا اور یہ بات کہی کہ میں نے اپنے اور تمہارے رب کے پناہ میں اپنے آپ کو دیا ہے، اس لیے تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تو اللہ نے آل فرعون میں سے ایک شخص کو کھڑا کر دیا جس نے پہلے تو اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا اور پھر وہ اپنے ایمان کو ظاہر کر کے لوگوں کو فرعون، حامان اور قارون کو سمجھانے لگا کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ تم ایک ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، کیا یہ قصور ہے؟ پھر اس نے بے شمار دلائل دینے کے بعد ان کے سامنے سیدنا یوسف علیہ السلام کی بات کا بھی تذکرہ کیا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پرپوتے تھے۔ حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، 12 میں سے ایک اللہ نے انہیں نبوت سے نوازا، اور سورۃ یوسف کے اندر آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا، بلکہ ہم پیچھے پڑھ کے بھی آئے ہیں کہ ان کے بھائیوں نے حسد کے اندر، اور یہ بات یاد رکھیں حسد کیوں تھا کہ باپ ان سے پیار بڑا کرتا تھا، اور پیار کا سبب کوئی خاص بات نہیں تھی، یہ ایک فطرتی بات ہے کہ جو انبیاء اور رسل ہوتے ہیں یہ پیدائشی طور پہ فطرتاً بڑے خوبصورت اور بڑے ہی اچھے اور نیک ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی آتا ہے کہ جب عبد المطلب جو ہیں یہ روزانہ حرم کے اندر اپنا فرش بچھاتے، عرب فرش قالین کو کہتے ہیں، قالین بچھا کے اوپر بیٹھتے، اور ان کے بیٹوں میں سے کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ باپ کے قالین پہ بیٹھ سکے، وہ سارے سامنے بیٹھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سیدھے ان کے قالین پہ جاتے، ان کی گود میں چلے جاتے۔ ہمارے لیے یہ بات بڑی تعجب والی ہے، لیکن یاد رکھیں آج بھی عرب جو ہے اپنے ماں باپ کی اتنی حیا کرتے ہیں کہ ایک امام حرم تھے عبداللہ سبیل، ان کا بیٹا عمر سبیل وہ بھی حرم کا امام تھا، اب دونوں ہی دنیا میں نہیں ہیں۔ ان کے متعلق یہ بات معروف تھی کہ اس نے پوری زندگی اپنے باپ کو آنکھ بھر کے نہیں دیکھا، جب بھی باپ کے سامنے گیا آنکھیں نیچی کر کے کھڑے ہو گیا، اور یہ بھی جرت نہیں کی کہ باپ کے سامنے بیٹھ سکے۔ اور آج ایک بہت بڑے امام ہیں یہ عبد الرحمن سدیس، ان کا باپ ایک چرواہا تھا، کوئی عالم دین نہیں۔ ان کے متعلق بھی آتا ہے کہ جب تک باپ اجازت نہ دے کھڑے رہتے ہیں۔ یہ عربوں میں یہ بہت زیادہ یہ بات ہے، بلکہ ایک چھوٹا سا کلپ موبائل پہ آتا ہے کہ ایک شخص اپنے ضعیف باپ کو نماز کے بعد واپس لا رہا ہے اور جلدی سے اس کا جوتا پکڑ کے اپنے باپ کے سامنے جوتا رکھتا ہے اور اس کے پاؤں میں پہناتا ہے،
اور اس شخص کے ساتھ اس کا 3 سال کا صرف بیٹا ہے. جب وہ دیکھتا ہے تو وہ اپنے باپ کا جوتا پکڑ کے اس کے آگے رکھتا ہے. یعنی انہوں نے سبق ہی یہ دیا ہوا ہے کہ اپنے باپ کی ساری زندگی عزت کرتے ہیں، اور آنے والے جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ میرا باپ اپنے باپ کے متعلق یہ کر رہا ہے تو اس نے بھی یہی کرنا ہے. تو حضرت عبد المطلب جو تھے، یہ ان کی گود میں رسول اللہ چڑھ جاتے تو ان کے بیٹے جو ہے بھاگ کے آگے ہوتے کہ یہ کیا بدتمیزی ہے. تو عبد المطلب کہتے اس بچے کو چھوڑ دو، کہ اسے میرے فرش پہ آنے سے یا میری گود میں چڑھنے سے نہ روکا کرو. کیوں؟ یہ ایک عظیم نبوت سے نوازا جانا تھا. اسی طرح سیدنا یوسف علیہ السلام بھی بڑے ہی خوبصورت اور وہ بڑے ہی نیک اور بھلے تھے. ان کی سارے بچوں سے منفرد عادات تھی، اس لیے باپ ان سے پیار کرتا تھا. تو جب انہوں نے باپ کو اپنی خواب سنائی تو انہوں نے کہا بیٹے بھائیوں سے بات نہ کرنا، یہ تمہارے دشمن ہو جائیں. اور وہ دشمنی کی انہوں نے کہ انہیں جا کے کنویں میں ڈال دیا. کنویں سے ایک قافلہ لے کے مصر چلا گیا اور مصر جا کے وہاں کے حکمران کے سامنے بیچ دیا. انہوں نے اتنا پیارا بچہ دیکھا تو کہا ہم اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں. تو بہرحال پھر اللہ نے ایک وقت ایسا آیا، قید سے نکل کے اللہ نے حکومت میں وزارت خزانہ کا منصب عطا کیا، سارے خزانوں کے مالک انہیں بنا دیا. اور پھر پورے علاقے میں شام اور مصر کے اندر جب قحط پڑا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ہی اس تقسیم کا معاملہ اپنے ہاتھ میں لیا اور کیا. جب اللہ نے انہیں مملکت دے دی تو یہ بنی اسرائیل جو ہے یہ صرف اس وجہ سے یوسف علیہ السلام کی بات مانتے تھے کہ وہ حکمران تھے، اس لیے نہیں کہ وہ نبی تھے. اللہ نے نبوت سے نوازا تو اس معاملے میں وہ شک میں مبتلا تھے. تو یہ شخص جو مومن ہے ان کو احساس دلا رہا ہے کہ تمہاری آبا جو ہیں انہوں نے یوسف کے معاملے میں شک میں پڑے، تم موسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں شک نہ پڑو. لیکن جب یوسف علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے تو پھر قوم کو احساس ہوا کہ وہ کتنے عظیم انسان تھے، ہمارے کتنے معاملات تھے جو وہ احسن انداز میں نبھا رہے تھے. جب یوسف علیہ السلام دنیا سے چلے گئے تو پھر انہیں ان کی کمی کا احساس ہوا کہ ہمیں ان سے کتنے فائدے مل رہے تھے. پھر انہوں نے غلب شروع کر دیا، کہا کہ یوسف علیہ السلام تو اتنے پاکیزہ، اتنے بہترین انسان تھے، اتنے اچھے منتظم تھے، آج کے بعد قیامت تک ایسا انسان پیدا ہی نہیں ہوگا اور نہ ہی اللہ کسی کو نبوت دے گا. تو یہ ساری باتیں وہ مرد مومن جو ہے کہہ رہا ہے کہ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ، اس سے پہلے تمہارے پاس یوسف آئے بڑی واضح دلائل لے کے. وَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ، لیکن تم ان کے معاملے میں شک میں مبتلا رہے. حَتَّى إِذَا حَلَكَ، جب یوسف علیہ السلام فوت ہو گئے ان کی زندگی میں تو شک میں رہے، بظاہر نہیں بولتے تھے کیونکہ وہ حکمران تھے. تو حتی اذا ہلکا، جب وہ فوت ہو گئے، قلتم لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، پھر اتنا غلب کیا کہ اس کے بعد اللہ نے رسول بھیجنا ہی نہیں ہے، رسالت انہی پہ ختم ہے. کذالک یضل اللہ من هو مسرف مرتاب، اسی طرح جو شخص جسے اللہ گمراہ کر دے وہ من ہوا مسرف، کون ہو سکتا ہے جو حد سے بڑا ہوا اور نکارہ انسان ہے. الذین یجادلون فی آیات اللہ، وہ لوگ گمراہ ہوتے ہیں جو اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں. بغیر سلطان، بغیر کسی دلیل کے. آتاہم، جو ان کے پاس آتی ہیں آیات وہ ان کے اندر جھگڑا کرتے ہیں. اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بے شمار ایسے بدنصیب ہیں جو اللہ کی آیات کی غلط تعبیر کرتے ہیں اور مناظرے کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے جھگڑے کرتے ہیں. یہ ہر دور میں ایسا رہا کہ اللہ کی آیات میں مجادلہ کرنا
یہ بدترین بدقسمتی ہے۔ اگر کوئی انسان حق پہ مجادلہ کرے تو یہ اللہ کا پسندیدہ ہے۔ اگر ایک آدمی غلط بھی ہے اور آیات کو توڑ موڑ کے پیش کر رہا ہے یا ان کی غلط تعویل کر رہا ہے، اللہ کے نزدیک یہ بدترین انسان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کبر مقتا عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے ناراض ہونے والی یہی بات ہے۔ وعند الذین آمنوا، اور اس بات سے ایمانداروں کو بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ اللہ کی آیات کی کیا تعویل کر رہا ہے، اللہ کی آیات کو کیسے توڑ موڑ کے پیش کر رہا ہے۔ یحرفون الکلمہ، مبادی اس کی جگہوں کو بدل کے یہ کیا کر رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، اسی طرح اللہ ہر متکبر اور سختی کرنے والے، دین کے معاملے میں اپنا رویہ سخت رکھنے والے کے دل پہ اللہ مہر لگا دیتا ہے، پھر اسے ہدایت کی توفیق ہی نہیں ملتی۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ اللہ جو مہر لگاتے ہیں یہ کوئی اللہ کی طرف سے زیادتی نہیں ہوتی۔ انسان اپنے رویوں کی وجہ سے ایک ایسے پوائنٹ پہ پہنچ جاتا ہے جہاں سے اس کے لیے ٹرن لینا مشکل ہوتا ہے، تو پھر اللہ ایسے حالات میں اس کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے اور وہ جاننے کے باوجود، سمجھنے کے باوجود حق کو قبول نہیں کرتا، جس کی بے شمار مثالیں دنیا میں موجود ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کی آیات میں کبھی بھی نہ جھگڑیں اور اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کے ان سے عبرت پکڑیں اور اللہ رب العزت کے وعدوں کو سچا سمجھیں۔ یہی ایمان کی علامت ہے۔ اگر اس کے برعکس چلے تو حقیقت بات یہ ہے کہ بذو میں خود تو اپنے آپ کو سمجھیں گے ہم بہت اچھے ہیں، لیکن اللہ کی نظروں میں ہماری حیثیت کچھ بھی نہیں ہوگی۔ اللہ ایسی بد نصیبی سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔